بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی اس سورت کی 111 آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا مکہ سے مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ کے یہودی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اس نبی کا دار نبوت وسیع ہے اور آپ نے مکہ کے بعد مدینہ منورہ آنا ہے، تو انہوں نے طرح طرح کی شرارتیں شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کیے۔ ان کی شرارت کا طرز مشرکین مکہ سے الگ تھا۔ مشرکین مکہ جاہل تھے اور یہود مدینہ علم والے تھے، تو مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگائے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں۔ مدینہ میں چونکہ یہود تھے، ان کا طرز مخالفت یہ تھا کہ مختلف قسم کے علمی شبہات ڈالتے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ کیسا نبی ہے جس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں، اور اعتراضات بھی ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جن کا تعلق بھی بظاہر نبوت کے ساتھ نہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں روایات میں نہیں پایا جاتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا، اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ کا برم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا جائے، اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ اس مقصد کو آیت 3 اور 7 میں صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے، اور آیت 102 اور 103 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورت کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو کہ ان کی مشکلات، آزمائشوں، صبر، معافی اور حق کی فتح کا بیان ہے۔ یہ سورت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے ہدایت دیتا ہے، اور یہ سورت دکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت ہر حالت میں کار فرما رہتی ہے۔ سورہ یوسف سے ہمیں مندرجہ ذیل اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں صبر کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی مثال سے معافی کی قدر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے منصوبے پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ سے بچنا اخلاقی اصولوں کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں حق کی فتح ہوتی ہے جس سے اللہ کے انصاف کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کے کئی روحانی فوائد ہیں۔ یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے، خاص کر جب انسان مشکلات کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ معافی، ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، جو کہ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔